بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یأتہ مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئک لهم الدرجات العلی۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت 75 ہے، اور اس سے پہلے آیات میں اہل جہنم کا تذکرہ تھا۔ اب یہاں سے آیت 75 سے اہل جنت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، اور جو کوئی آئے گا اس کے پاس یعنی اللہ کے پاس مومن کی حیثیت سے اور اس نے نیک اعمال بھی کیے ہوں تو یہ لوگ ہیں جن کے لیے اعلیٰ درجات ہوں گے۔ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، اور جو کوئی آئے گا اس کے پاس مومن کی حیثیت سے اور اس نے نیک اعمال بھی کیے ہوں گے تو یہ لوگ ہیں جن کے اعلیٰ درجات ہوں گے، یعنی ایسے لوگ جن کے پاس ایمان حقیقی بھی ہے اور ایمان حقیقی کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کی پونجی بھی ہوگی، تو ان کے لیے جنت میں اعلیٰ درجات ہوں گے۔ یہ آیت 75 تھی۔ آگے چلتے ہیں آیت 76 کی طرف۔ جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، رہنے کے لیے ایسے باغات ہوں گے جن کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، رہنے کے ایسے باغات ہوں گے جن کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور آگے اسی آیت کا آخری فقرہ ہے وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، اور یہی بدلہ ہے اس کا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ یہ اس آیت 76 کا آخری فقرہ ہے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، اور یہی بدلہ ہے اس کا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ پاک کرنے کا مطلب یعنی اس شخص نے اپنے آپ کو پاک کر لیا گندے خیالات سے، فاسد عقیدوں سے، گھٹیا اخلاق سے اور برے اعمال سے، تو ایسے شخص کے لیے جزاء من تزکیٰ، یہی بدلہ ہے اس کا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا گندے خیالات، فاسد عقائد، گھٹیا اخلاق اور برے اعمال سے۔ اس آیت 76 پر اس پارہ نمبر 16 کا 12واں رکوع مکمل ہو گیا۔ اب اگلی آیت 77 سے 13واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ بہرحال چلتے ہیں آیت 77 کی طرف۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، اور ہم نے موسیٰ کو وحی کی تھی کہ میرے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، اور ہم نے موسیٰ کو وحی کی تھی کہ میرے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ، یعنی موسیٰ اور بنی اسرائیل کے مصر سے نکلنے کے لیے ایک رات کا مخصوص وقت متعین کر دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے مصر سے نکلنے کے لیے ایک رات کا مخصوص وقت متعین کر دیا گیا کہ جب رات کسی لوگ اپنے گھروں میں نیند کے مزے لے رہے ہوں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تمام اسرائیلیوں اور غیر اسرائیلیوں کو لے کر چپکے سے صحرائے سینا کی طرف نکل کھڑے ہوں۔ یہ وحی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اے موسیٰ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، اور ہم نے موسیٰ کو وحی کی تھی کہ میرے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ، یعنی موسیٰ اور بنی اسرائیل کے مصر سے نکلنے کے لیے ایک رات کا مخصوص وقت متعین کر دیا گیا۔
کہ جب اس رات کو قبطی لوگ اپنے گھروں میں نیند کے مزے لے رہے ہوں تو اے موسیٰ علیہ السلام تمام اسرائیلیوں اور غیر اسرائیلیوں کو چپکے سے لے کر صحرائے سینا کی طرف نکل جانا۔ آگے اسی آیت میں ہے فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، بس ان کے لیے سمندر میں ایک خشک راستہ بنا لو۔ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، بس ان کے لیے سمندر میں ایک خشک راستہ بنا لو۔ لا تخاف درقا ولا تخشا، نہ پکڑے جانے کا خوف ہو اور نہ ہی کوئی اندیشہ، یعنی ہماری مدد آپ کے شامل حال ہوگی، آپ کے ساتھ ہوگی، تو اس وجہ سے نہ آپ کو ڈرنا چاہیے اور نہ ہی سمندر میں غرق ہو جانے کا خوف ہونا چاہیے۔ لا تخاف درقا ولا تخشا، نہ پکڑے جانے کا خوف ہو اور نہ کوئی اندیشہ۔ یہاں واقعے کی اس کڑی کو بہت ہی مختصر کر کے بیان کیا گیا ہے، ہم تھوڑی سی وضاحت اشارتاً بیان کرتے ہیں۔ تفصیل یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک رات مقرر فرما دی جس میں تمام اسرائیلی اور غیر اسرائیلی مسلمانوں کو مصر کے ہر حصے اور علاقے سے ہجرت کے لیے نکل پڑنا تھا۔ یہ سب لوگ ایک طے شدہ مقام پر جمع ہو کر ایک قافلے کی صورت میں روانہ ہو گئے تھے۔ اس زمانے میں جو یہ نہر سوئز ہے موجود نہیں تھی۔ ریڈ سی جس کو بحر احمر کہا جاتا ہے، ریڈ سی سے بحر روم تک کا سارا علاقہ کھلا ہوا تھا۔ بحر احمر سے لے کر بحر روم تک کا سارا علاقہ کھلا ہوا تھا، مگر اس علاقے کے راستوں پر جگہ جگہ فوجی چھاونیاں تھیں جن سے خیریت کے ساتھ نہیں گزرا جا سکتا تھا۔ اسی لیے یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ریڈ سی کی طرف سے جانے والا راستہ اختیار کیا۔ غالباً ان کا خیال یہ تھا کہ سمندر کے کنارے کنارے چل کر جزیرہ نما سینا کی طرف نکل جائیں گے، لیکن ادھر سے فرعون ایک عظیم اور بڑا لشکر لے کر تعاقب کرتا ہوا ٹھیک اسی موقع پر اور اسی جگہ پر آ پہنچا تھا۔ یہ قافلہ بھی سمندر کے ساحل پر تھا۔ سورہ شعراء میں یہ بیان ہوا ہے، سورہ شعراء پارہ نمبر 19 میں ہم پڑھیں گے کہ مہاجرین کا قافلہ جو یہ لوگ ہجرت کر کے گئے تھے، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور تمام اہل اسلام، تو مہاجرین کا یہ قافلہ فرعون کے لشکر اور سمندر کے درمیان پوری طرح سے گھر چکا تھا۔ اسی وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا۔ وہاں سورہ شعراء میں الفاظ آئے ہیں اضرب بعصاک البحر، اپنا عصا سمندر پر مار، فوراً سمندر پھٹ گیا اور اس کا ہر ٹکڑا یعنی سمندر کا ہر ٹکڑا ایک بڑے ٹیلے کی طرح کھڑا ہو گیا۔ اور صرف یہی نہیں کہ قافلے کے گزر جانے کا راستہ نکل آیا ہو، بلکہ بیچ کا یہ حصہ اوپر جیسا کہ بیان کیا گیا کہ خشک راستہ بنا لو، یہ آیت آئی خشک ہو کر سوکھی سڑک کی طرح بن گیا تھا۔ یہی نہیں کہ صرف ادھر کا ادھر ہو گیا ادھر کا ادھر، بلکہ خشک ہو کر ایک سوکھی سڑک کی طرح بن گیا تھا۔ یہ سراسر اور واضح طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، اور اس سے ان لوگوں کی بھی غلطی واضح ہو جاتی ہے جو کہتے ہیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہوا کے طوفان یا جوار بھاٹے کی وجہ سے سمندر پھٹ گیا تھا۔ اس طرح جو پانی ہٹتا ہے وہ تو دونوں طرف ٹیلوں کی صورت میں نہیں کھڑا ہوتا، اور بیچ کا حصہ بھی جو بیچ کا حصہ ہوتا ہے وہ بھی سوکھ کر سڑک کی طرح نہیں بن جاتا، بلکہ اس کے اندر اونچ نیچ ہوتی ہے۔ تو راستہ ہموار ہو گیا تھا، اور یہ سراسر صریح طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بھی ہے، اور اس وضاحت سے ان لوگوں کی بھی تردید ہو گئی جو کہتے ہیں کہ ہوا کے طوفان یا جوار بھاٹے کی وجہ سے
سمندر پھٹ گیا تھا، ان کا یہ خیال اور تصور درست نہیں ہے، کیونکہ دونوں طرف ٹیلوں کی صورت میں پانی ایسی صورت میں کھڑا نہیں ہوتا اور بیچ کا حصہ سوکھ کر سڑک کی طرح نہیں بن جاتا۔ بہرحال یہ تھوڑی تفصیل تھی اس واقعے کی اس کڑی سے متعلق۔ آگے چلتے ہیں، آیت 78 میں اسی طرف اشارہ ہے۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، تو فرعون نے ان کا تعاقب کیا اپنے لشکروں کے ساتھ، تو ڈھانپ لیا انہیں سمندر میں سے جس چیز نے بھی ڈھانپ لیا۔ یہ آیت کے الفاظ ہیں فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، یہاں تک تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ، تو فرعون نے ان کا تعاقب کیا اپنے لشکروں کے ساتھ۔ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، تو ڈھانپ لیا انہیں سمندر میں سے جس چیز نے بھی ڈھانپ لیا۔ اس کی تفصیل ہم سورہ شعراء کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھ چکے۔ اگلی آیت 79 ہے، 79 وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور ہدایت نہ کی اور ہدایت نہ دی۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور ہدایت نہ دی۔ آگے چلتے ہیں آیت 80 کی طرف۔ یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم وواعدناکم جانب الطور الایمن، اے بنی اسرائیل ہم نے تم لوگوں کو نجات دی تمہارے دشمن سے، پھر ہم نے تم لوگوں کو بلایا کوہ طور کی دائیں طرف، دائیں جانب۔ اے بنی اسرائیل ہم نے تم لوگوں کو نجات دی تمہارے دشمن سے یعنی فرعون سے، پھر ہم نے تم لوگوں کو بلایا کوہ طور کی دائیں طرف۔ یہ اسی مقام اور جگہ کا ذکر ہے جہاں اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی تھی۔ آگے اسی آیت میں ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور صحرائے سینا میں تمہاری غذا کے لیے تم پر منّا اور سلوہ نازل کیا۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور صحرائے سینا میں تمہاری غذا کے لیے تم پر منّا اور سلوہ نازل کیا۔ اگلی آیت 81 ہے کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِیہِ، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، وَلَا تَطْغَوْا، اور اس میں زیادتی نہ کرنا۔ یعنی جب یہ صحرائے سینا میں انہوں نے پڑاؤ ڈال لیا تو خاص طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی غذا کے لیے منّا اور سلوہ نازل کیا اور یہ حکم بھی فرمایا کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِیہِ، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، وَلَا تَطْغَوْا، اور اس میں زیادتی نہ کرنا۔ اس آیت میں بنی اسرائیل کو زیادتی کی ممانعت کی گئی، لیکن افسوس سد افسوس منع کرنے کے باوجود بنی اسرائیل میں اس کے ساتھ زیادتی کی۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا وَلَا تَطْغَوْا، اس میں زیادتی نہ کرنا، لیکن افسوس سد افسوس منع کرنے کے باوجود بھی یہ بنی اسرائیل اس میں زیادتی کرنے لگے اور انہوں نے اس میں زیادتی کی۔ اور زیادتی کی ایک صورت تو یہ تھی کہ وہ اسے جمع کر کے رکھتے تھے اس خدشے سے کہ شاید کل یہ نازل نہ ہو، یعنی کل کو یہ نہ اترے تو ہم کیا کھائیں گے۔ تو زیادتی کی ایک صورت تو یہ تھی کہ وہ اسے جمع کر کے ذخیرہ کر کے رکھنے لگے اس خدشے سے کہ شاید یہ نازل کل نہ ہو، اور اس طرح توکل علی اللہ کی نفی کرنے لگے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اس میں اس طرح بھی زیادتی کی کہ کچھ عرصے کے بعد اس کی ناقدری کرتے ہوئے اس کے مقابلے میں دوسری چیزوں کا مطالبہ شروع کر دیا۔ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، یعنی ترکاری سبزی وغیرہ کا انہوں نے مطالبہ کر دیا تھا۔ آگے اسی آیت میں ہے فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي
فقد ہوا، تو ایسی صورت میں تم پر میرا غضب نازل ہوا، اور جس پر میرا غضب نازل ہو جائے تو وہ پٹک دیا گیا، وہ پٹکا گیا۔ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى، تو ایسی صورت میں تم پر میرا غضب نازل ہوا، یعنی جب تم نے زیادتی کی تو میرا عذاب آیا، اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ جس پر میرا غضب نازل ہو جاتا ہے تو وہ تو پٹک دیا ہی جاتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے انعامات گنوا رہے ہیں، شمار کروا رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے تم پر کیسے کیسے احسانات کیے تھے، چاہیے تھا تمہارے لیے یہ بات لازم تھی کہ تم ان کا حق ادا کرتے، جس طرح سے معجزے کے طور پر تمہارے کھانے کا بندوبست کیا گیا تھا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم ان احسانات کا شکریہ ادا کرتے اور اس کا حق ادا کرتے۔ آگے چلتے ہیں آیت 82 کی طرف۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور میں تو یقیناً بہت ہی معاف کرنے والا ہوں ہر اس شخص کے لیے جس نے توبہ کی، ایمان لایا، نیک اعمال کیے اور پھر سیدھی راہ پر چلتا رہا۔ یہ ساری قید بیان کی گئی ہیں۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ 1، وَآمَنَ 2، وَعَمِلَ صَالِحًا 3، ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور میں تو یقیناً بہت ہی معاف کرنے والا ہوں ہر اس شخص کے لیے جس نے توبہ کی، ایمان لایا، نیک اعمال کیے اور پھر سیدھی راہ پر چلتا رہا۔ اگلی آیت 83 ہے۔ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، اور اے موسیٰ یہ تمہیں کس چیز نے جلد بازی پر آمادہ کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، یہ آیت 83 ہے۔ اور اے موسیٰ یہ تمہیں کس چیز نے جلد بازی پر آمادہ کیا اپنی قوم کو چھوڑ کر؟ اس آیت میں جلد بازی کرنے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جواب طلب کیا جا رہا ہے، جواب مانگا جا رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کو توریت ادا کرنے کے لیے ایک معین وقت پر اللہ نے کوہ طور پر بلایا، تو آپ ملاقات کے شوق میں وقت سے پہلے ہی پہنچ گئے۔ اس پر آپ سے جواب طلب کیا گیا کہ آپ اپنی قوم کو پیچھے چھوڑ کر وقت سے پہلے یہاں کیوں آ گئے؟ یہ جو جلد بازی کرنے سے جواب طلبی کی جا رہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا کرنے کے لیے ایک معین وقت پر کوہ طور پر بلایا، تو آپ اللہ سے ملاقات کے شوق میں وقت سے پہلے ہی پہنچ گئے تھے۔ اس پر آپ سے جواب طلب کیا گیا کہ آپ اپنی قوم کو پیچھے چھوڑ کر وقت سے پہلے یہاں کیوں آ گئے؟ دیکھیے تفسیر عثمانی میں یہ بات نقل کی گئی ہے کہ تفسیروں میں اسی طرح سے بیان کیا گیا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور بھی احتمال ہو سکتا ہے، واللہ اعلم۔ لیکن آیت کے ظاہری الفاظ سے یہی معلوم ہو رہا ہے۔ اگلی آیت 84 میں موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے جواب ہے، یعنی اللہ نے تو یہ کہا کہ تمہیں کس چیز نے جلد بازی کرنے پر آمادہ کیا، اب موسیٰ کی طرف سے اس کا جواب ہے۔ قَالَ لَهُمْ أُولَٰئِ عَلَىٰ أَثَرِي، قَالَ هُمْ أُولَٰئِ عَلَىٰ أَثَرِي، موسیٰ نے کہا کہ بس وہ میرے پیچھے پیچھے ہی آ رہے ہیں، یعنی میری قوم کے جو لوگ ہیں بس وہ مجھ سے تھوڑے ہی پیچھے رہ گئے ہیں۔ ظاہری الفاظ کا یہی مطلب ہے کہ قافلہ تو معمول کی رفتار سے آ رہا ہوگا اور آپ اللہ سے ملاقات کے شوق میں تیز رفتاری سے سفر طے کرتے ہوئے مقررہ وقت سے پہلے ہی پہنچ گئے تھے۔ آگے اسی آیت 84 میں ہے وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، اور دوسرا جواب یہ، اور اے میرے پروردگار میں نے تیری طرف آنے میں اس لیے جلدی کی تاکہ تو راضی ہو جائے، ربی لترضا، تاکہ تو اے میرے رب تاکہ تو راضی ہو جائے، وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، اور میرے پروردگار میں نے تیری طرف آنے میں اس لیے جلدی کی
ताकि तू राजी हो जाए। इस फिक्रे में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने जज्बात और शौक का इजहार कर रहे हैं, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मुलाकात का जो शौक है, उसका जो जज्बा है, उसका इजहार कर रहे हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ख्याल कर रहे थे कि मेरे इस जज्बे से अल्लाह ताला खुश होंगे और मुझे शाबाशी मिलेगी, मगर यहाँ तो उल्टा ही जवाब तलब कर लिया गया। अगली आयत 85 है, क़ाल फ़इन्ना क़द फ़तन्ना क़ौमक मिन बअदिका, अल्लाह ने फरमाया तो हमने तुम्हारे बाद तुम्हारी कौम को फितने में डाल दिया। क़ाल फ़इन्ना क़द फ़तन्ना क़ौमक मिन बअदिका, अल्लाह ने फरमाया तो हमने तुम्हारे बाद तुम्हारी कौम को फितने में डाल दिया। और आगे इसी आयत का आखिरी फिक्रा है, व अज़ल्लहुमुस सामिरी, और उन्हें गुमराह कर दिया है सामरी ने। इस तरह जो ये अंदाज है, इसमें ये भी एहतमाल हो सकता है कि अगर आप अपनी कौम के साथ होते और उन्हें तालीम देते रहते तो वो आपकी नसीहत से मुसलसल फायदा उठाते रहते और इस तरह इस फितने की नौबत न आती। लेकिन जब आप उन्हें छोड़कर आ गए तो एक फितीन जो फितना अंगेज शख्स है, इस शख्स को अपना शैतानी खेल खेलने का मौका मिल गया, यानी सामरी ने उन्हें गुमराह कर दिया। ये सामरी कौन था, इससे आगे हम वजाहत इंशाअल्लाह आगे करेंगे कल। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। और ये आयत 75 से लेकर 85 तक वजाहत सामने आई और खुलासे के तौर पर सारी वजाहत पेश कर दी गई। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।